السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ویلکم ٹو آور اندر ایپیسوڈ آف میننگ فل منٹس۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک یوتھ سے ریلیٹڈ ہے اور بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے آج کا کہ لو اور لسٹ، یعنی ڈفرینس بٹوین لو اینڈ لسٹ۔ لو اینڈ لسٹ میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنا آج ہمارے یوتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک جاپان کی ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ جاپان میں ایک سامورائی تھا، وہ دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں کہ ایک شخص آیا اور اس نے اس دریا میں سے مچھلی نکالی، اس کو ذبح کیا، اس کو ایک کھال وغیرہ ادھیڑی، اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ڈیوائڈ کیا، پھر اس کو تلا اور اس کو آرام سے کھایا۔ جاپانی سامورائی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آئی لو دس فش، کہ مجھے اس فش سے لو ہے۔ جاپانی سامورائی کہتا ہے کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں اس فش سے لو نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں، ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ آئی لو دس اینڈ آئی لو دیٹ سو اینڈ سو۔ تو جاپانی سامورائی نے کہا کہ کیوں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں اس فش سے لو نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ تو جاپانی سامورائی نے کہا کہ تم نے اس فش کو اس کے اپنے گھر سے نکالا، اس کے بعد تم نے اس کو ذبح کر دیا، اس کو مار دیا، پھر اس کو تم نے تلا اور پھر تم نے اس کو کھایا، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو ایسا کرنے کے بعد کہ تم اس سے لو کرتے ہو؟ بلکہ یہ کہو کہ تم اس فش کو ٹیسٹ کو لائک کرتے ہو، جو تمہاری نیڈ ہے، جو تمہاری ضرورت ہے۔ جب ہم اس اسٹوری پہ غور فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لو اینڈ لسٹ میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، لو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالکل انکنڈیشن ہوتا ہے، یعنی لو میں سامنے والا بندہ یا سامنے والی ذات جو بھی ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے تمام نیڈ کو پوری کرے، اور لو میں آپ کسی کو ہارم بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ لسٹ جو ہے وہ ضرورت کا نام ہے، ضرورت کو پوری کرنے کا نام ہے، وہ ڈیزائرز کا، خواہش نفسانی کا نام ہے۔ یعنی لسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سپوز کرے جو حرام ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑکی یا کسی، اللہ معاف کرے، کسی لڑکی کے پاس اپروچ اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پوری کر پائیں۔ یعنی اگر وہ کافی لونلی فیل کر رہے ہیں تو میری تنہائی دور ہو جائے گی، یہ ٹائم پاس ہوگا۔ اور سوری ٹو سے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ڈیزائرز کو، فزیکل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ لو نہیں ہے، یہ لسٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے فرق کو ہم تھوڑا ایکسپلین کریں گے اور اس کو بہت ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ یہاں پر جو ہم لوگ بات کریں گے کہ جب بھی آپ کسی بھی ٹاپک میں لو کے بارے میں بات سنتے ہو تو آپ کے ذہن میں ایک رومانوی فلم وغیرہ بھی چلنے لگتی ہوگی، یا سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اس میں بہت مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کے ٹاپک کو جو ہم لوگ بات کریں گے اس میں ہم لوگ تھوڑا پریکٹیکل ہو کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لو کیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کس سے سب سے زیادہ لو کرے اور کیوں کرے۔ علماء اور سلف صالحین نے لو کو کتنے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، ان چیزوں کو ہم لوگ سمجھنے کی انشاءاللہ آج کے سیشن میں کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال اور سب سے ڈیپلی انالیسس ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از لو، لو کیا ہے۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ دا ڈیفینیشن آف لو، محبہ، اکارڈنگ ٹو دس سلف is deeply rooted in sincerity, obedience to Allah, and complete submission to His commands and the teaching of His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی لو کی جو تعریف ہے وہ سلف کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص ہو اور وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز، ان کے کمانڈز کے حوالے کر دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز پہ زندگی گزاری اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں کیسے لیکن والے لفظ کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو مکمل اطاعت کر دینا، مکمل سبمٹ کر دینا، اپنی سپردگی کا اعلان کر دینا اور اس پر عمل کرنا، یہ لو ہے۔ فار دا سلف کے لیے شیخ صالح المنجد آگے کہتے ہیں کہ لو واز ناٹ میرلی این ایموشنل فیلنگ۔ سلف کے لیے لو کوئی ایک جذباتی احساس صرف نہیں تھا، بٹ این ایکشن سین تھرو لویالٹی، سیکریفائس اینڈ پرائیورٹائزیشن آف دی لوڈ ون۔ سلف کے لیے لو جو تھا وہ یہ تھا کہ لویالٹی، وفاداری، سیکریفائس، قربانی، اور جس سے محبت کرتے ہیں کوئی شخص یا کوئی جس سے وہ محبت کرتے تھے ان کی پرائرٹیز کا خیال رکھنا، یہ سلف کے نزدیک لو کا ڈیفینیشن ہے۔ اسپیشلی اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم above all else، اور خاص طور سے سب سے پہلے
ان چیزوں کا خیال، یعنی قربانی دینا، اخلاص رکھنا، اس کے ساتھ لویالٹی کا ہونا، یہ سب سے پہلے اسپیشلی خاص طور سے کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے۔ یہ سلف کے نزدیک لو کا میننگ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لو جو ہے وہ انکنڈیشن چیز کا نام ہے، یعنی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، یعنی اس میں اگر سامنے والی شخصیت یا سامنے والی ذات اگر آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں بھی کرے تو بھی آپ اس سے لو کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہارم بھی نہیں پہنچاتے ہو، تکلیف بھی نہیں پہنچاتے ہو، یہ ہے لو۔ اور سلف کے نزدیک لو کا جو اصل حقدار، محبت کا جو اصل حقدار اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور اس کے بعد لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائپس آف لو، لو کی کتنی قسمیں ہیں۔ لو کی دیکھیں 3 قسمیں عام طور پہ۔ پہلا لفظ ہے پرمیسیبل لو، یعنی ایسی محبت جس کا ہونا ایک مسلمان کے دل میں ضروری ہے، اگر اس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا فاربیڈن لو، یعنی ایسی محبت جس سے ہمارے اسلام نے، دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ تیسری چیز جنرل لو۔ پہلی چیز ہے پرمیسیبل لو، اور یہ لو کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے لو آف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو محبوب جانے، اللہ رب العالمین سے محبت کرے اور ان کے اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کو پورا کرے۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ obligation as it is the basis of Islam. By perfecting one's love of Allah, one perfects their faith. If one's love of Allah is lacking, then one's tawheed is also lacking. شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے محبت اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا اساس ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے ایمان کو پرفیکٹ کرتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کی محبت لیک کر جاتی ہے، اللہ کی محبت کم ہونے لگتی ہے، تو اس کا توحید بھی لیک ہونے لگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام نے اور ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی اور سب سے بنیادی دولت، سب سے بڑی چیز جو ایک مسلمان کے لیے ہے وہ توحید ہے، وہ ایک اللہ کے وحدانیت کا اقرار ہے، وہ ایک اللہ کی محبت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے کسی کو محبوب بنا دے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا انداد، جو ند کی جمع ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ ند میں، انداد میں مال و دولت بھی آتے ہیں اور اولاد بھی آتی ہے، زمین و جائیداد بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنا لیا، مطلب کسی اور سے محبت کرنے لگے۔ احب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، یعنی جن کے دل میں ایمان ہوتے ہیں، جو یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک دنیا کی، زمین و جائیداد کی، مال و دولت کی، اس کے ساتھ ساتھ اولادوں کی محبت کچھ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی محبت جو ہے، اور اس محبت میں سخت ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ لیں کہ انسانی فطرت کو بتایا ہے کہ ایک مقام پر انسان کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے گئے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو وہ نہیں مانتا۔ اور کیوں؟ اس کے دل میں مال و دولت کی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل میں اس کے اولاد کی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل میں اس کے جائیداد کی محبت آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے وہ کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس طرح اپنے دنیا اور آخرت کو وہ نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ Say, O Prophet، اے نبی آپ کہہ دیجئے، if your parents and children and siblings، اگر تمہارے ماں باپ and children اور تمہارے بچے and siblings اور تمہارے بھائی یا رشتہ دار and spouses اور تمہاری بیویاں and extended family اور جو تمہارے قریبی خاندان کے لوگ ہیں and the wealth you have acquired اور جو وہ دولت جو تم نے حاصل کی ہے and the trade you fear will decline اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہارے دل میں ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں خسارے میں نہ چلے جائے and the homes you cherish اور جو تمہارے گھر ہیں if all this، یہ تمام چیزیں are more beloved to you then، اگر یہ تمام چیزیں
سب تمہیں محبوب ہیں. کس سے زیادہ؟ اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. دین ویٹ، تو انتظار کرو، انٹل اللہ برنگ اباؤٹ ہز ول، کہ اللہ کا فیصلہ جلد آ جائے گا. اللہ ڈز ناٹ گائڈ دا ریبیلیس پیپل، اور جو لوگ فاسق ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آپ غور کریں کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، آباؤکم ہمارے والدین، ابناؤکم ہمارے بچے ہماری اولاد، و اخوانکم ہمارے بھائی بہن، و ازواجکم اور ہماری بیویاں، و عشیرتکم اور ہمارے رشتہ دار، و اموال اور مال و دولت، و تجارہ اور تجارتیں، یہ تمام چیزیں اور وہ مساکن، وہ جو ہمارے مسکن ہوتے، جو ہمارے گھر، یہ تمام چیزیں. آپ ایک بات بتائیں، کیا ہمارے نزدیک محبوب نہیں؟ بالکل محبوب ہے. اور اسلام نے ان سے محبت کرنے کو یا ان کو ایکوائر کرنے کو یا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو کبھی منع نہیں کیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ ان تمام چیزوں کے جو آپ کی بنیادی ضرورتوں کی بات ہوئی، بنیادی ضرورتیں بھی جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ آپ کے اہل اطاعت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی محبت میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ کے دلوں میں اگر کمی کر دیتی ہے، تو یاد رکھیں کس چیز کا؟ ویٹ کریں، انتظار کریں کہ اللہ کا فیصلہ بہت جلد آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور کے لیے محبت ہو، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے؟ آج اللہ معاف کریے، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں تو حلال ہیں. ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارے اولاد ہمارے لیے حلال ہے، ہماری بیویاں حلال ہیں ہمارے لیے. اسی طریقے سے جو ہم نے گھر حاصل کیے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جو ہم نے دولتیں حاصل کی وہ ہمارے لیے حلال ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام حلال چیزیں ہیں، لیکن ان حلال چیزوں کی بھی محبت ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا تھوڑا غور کریں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو حرام ریلیشن شپ میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اپنے چاہے لڑکا لڑکی کو کہے یا لڑکی لڑکے کو کہے، وہ حرام ریلیشن شپ میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انفینائٹ لیول کی جو محبت ہے وہ مجھے فلاں لڑکے سے ہے، فلاں لڑکی سے ہے. تو کیا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا حشر نشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مجھ سے زیادہ، میری ذات سے زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے وہ فاسق ہے. اور ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ بہت جلد آئے گا. تو یاد رکھیں کہ ہماری محبت کا جو سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرے. آپ کے لو کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک مسلمان کا اولین فرض ہے، ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے دوسری لو جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ لو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. امام شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ دس از آلسو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز آف اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا اسلام کے موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز، اسلام کے فرض عبادتوں میں سب سے زیادہ فرض اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسلام میں. انڈیڈ، بے شک، faith is not complete until a person loves the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے more than he love himself. اس سے زیادہ، کس سے؟ اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. اس چیز کو آپ ایک حدیث کے ذریعے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس شخص کے نزدیک اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. اس کے بعد عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. عمر رضی اللہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر ڈیئر ٹو می دین ایوری تھنگ ایکسیپٹ مائی اون سیلف. آپ میرے نزدیک بہت عزیز ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نو، دیٹ از ناٹ رائٹ، یہ صحیح نہیں ہے. بائی دا ون ان ہوز ہینڈ ان مائی سول، قسم ہے اس اللہ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری روح، میری جان ہے. ناٹ انٹل آئی ایم ڈیئر ٹو یو دین یور اون سیلف. تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت کروں، تمہاری
جان سے میں زیادہ عزیز ہو جاؤں گا۔ عمر سیڈ ٹو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ کی قسم، تھوڑا دیر ٹھہرے وہ، اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناؤ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ پل، اور ٹھہرنا کیوں تھا؟ انہوں نے خود بخود ریئلائز کیا، اپنے آپ کو پریپیئر کیا، اپنے دل کو تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کرنا، اس بات کا دعویٰ کرنا ان کے ساتھ کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کو بھی دے دینا، اللہ کے رسول جو کہیں اس کو عمل کرنا، اس پہ چپ لگا جانا، اطاعت کرنا۔ اللہ کے رسول کہیں اگر کہ جاؤ وہاں آگ لگی ہے، خندق ہے، اس میں جا کر کود جاؤ، تو وہاں بھی جا کر کود جانا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ انہوں نے اپنے دل کو تیار کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول میں ہیں، ہم عشق رسول میں، اللہ اکبر، عشق ایک صحیح لفظ تو ہے نہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کا، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عشق رسول ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ دعویٰ کرتے ہو تو آپ یہ ذرا سوچو کہ کیا آپ کا دل تیار ہے اس دعوے کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے؟ کیا آپ کا دل تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ تو کیا آپ نماز پڑھتے ہو پابندی کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ تو کیا آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کیا، کیا آپ سلام کو عام کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی انا نہیں کی، تو کیا آپ کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہے؟ ذرا سوچو، غور و فکر کرو۔ جب آپ کہہ رہے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس دعوے پہ پکے اترو، آپ اس دعوے کے تقاضوں کو پورا کرو۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والا اپنے دعوے کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، ایک یوتھ کے لیے، ایک اسلام کو ماننے کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بھی زیادہ محبت کریں۔ اور یہ محبت، یہ لو پرمیسیبل لو ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ تیسری جو قسم ہے پرمیسیبل لو کی، وہ ہے لو آف دا پروفٹس اینڈ دا بلیورس، کہ ایک مسلمان نبیوں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سے، اور مومنوں سے، سلف صالحین سے، صحابہ اکرام سے، اولیاء اکرام سے، امام سے، محدثین سے، علماء اکرام سے، اور مومن مسلمانوں سے ایک مسلمان محبت کرے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ پرمیسیبل لو کے تقاضے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ آج ہم ان چیزوں میں بہت 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 پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ دس از obligatory because loving Allah dictates that one should love the people who obey him, namely the Prophet and the righteous people. The evidence of this is the hadith, whoever loved for the sake of Allah, loved the people of faith for the sake of Allah, has perfected faith. شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ محبت، لوگوں سے محبت، نئے مومنوں سے محبت، اور جو انبیاء آئیں ان سے محبت، یہ ایک مسلمان کے اندر بہت ضروری ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، کہتے ہیں جو کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے، whoever loves for the sake of Allah، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کوئی دوسروں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو اور جو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہو۔ ہماری محبت اور ہماری دشمنی مال و دولت کے لیے ہے، عہدے کے لیے ہے، منصب کے لیے، لیکن ہماری محبت یا ہماری دوستی یا ہماری دشمنی یا ہمارے اندر جو بغض ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے لیے محبت یا دشمنی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب زوال کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان علاقہ جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی موجود ہے، اس میں جو مسلمان ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا، اس کے باوجود وہ اس علاقے کے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ غریب ہے، وہ فقراء ہے۔
ان کے یہاں سمجھے ایک وقت کا کھانا بنتا ہے تو ایک وقت تو بھوک اور پیاس کی شدت میں سوتے ہیں. ان کی ہیلپ کیوں نہیں ہو پاتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہیں کرتے. تو یاد رکھیں محبت رسول اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے مومن بھائیوں سے ہی محبت کرتا ہوگا. اللہ معاف کرے، آج محرم کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے جو کہہ لیں کہ غیر شعوری طور پہ، یعنی ان کو علم نہیں ہوتا، اور اس بیسس پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. تو کیا اس طرح آپ اللہ اس کے رسول کی محبت پالو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام تمام انبیاء کے بعد جو سب سے مبارک گروہ، سب سے بابرکت، جو سب سے بلیسڈ پیپل اس دنیا میں رہے اور قیامت تک رہیں گے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. جس شخص نے ایک بار بھی اپنی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ایمان لے آیا، وہ صحابہ ہے. اور ان کی عزت کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی زندگیوں سے انسپائر ہوں اور ان کو اپنا آئیڈل اور رول ماڈل تسلیم کریں، اور انہوں نے جس طرح اسلام کو سمجھا، ایمان کو سمجھا، اس کے مطابق ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں. شیخ صالح المنجد آگے کہتے ہیں کہ obedience to Allah is based on the love of Allah. اللہ کی عبادت اس میں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ I have witnessed، میں گواہ ہوں at the time of messenger of Allah، میں گواہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا. None of us would think that he had more right to his own money than his Muslim brother. یعنی میں اس وقت کا گواہ ہوں، میں نے وہ وقت دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے، کہ ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ میری مال میں، میرے دولت میں، میرے جائیداد میں میرے مسلمان بھائی کا حصہ ہے. آپ جا کر بردرہڈ کی ایک عظیم مثال دیکھیں گے مہاجر اور انصار کے درمیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تھا. اس میں آپ مثال دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح ایک انصاری صحابی نے مہاجروں کی مدد کی. ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا ایک مہاجر صحابی کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ کے لیے دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کو چاہے پسند کر لو، میں طلاق دے دوں گا اور پھر جب اس کی عدت ختم ہو جائے تم نکاح کر لینا. دیکھو میری 2 گھر ہیں، تمہیں جو گھر پسند ہے تم اس میں رہنے لگ جاؤ. دیکھو میری 2 زمینیں ہیں، تمہیں جو زمین پسند ہے تم یہ لے لو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت کے لیے. تو یاد رکھیں کہ پرمیسیبل لو کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، جو بلیورز ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان آپ کا بھائی ہے، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے رشتہ دار میں ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب ایک اللہ کو ماننے والے، ان سے محبت کرنا، ان کی فکر کرنا، اور صرف محبت کے دعوے نہیں کرنا بلکہ محبت کے دعوے کو، تقاضوں کو پورا کرنا. ہم تو محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم محرم نہیں بناتے، اس میں بدعت و خرافات جو ہوتی ہیں اسے شامل نہیں، اچھی بات ہے. آپ نے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی کتنی فکر کی؟ آپ نے صرف کیا آپ نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا اچھے طریقے سے؟ سمجھے نہ سمجھے یہ اللہ کی مرضی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. کیا آپ نے اتنی بھی کوشش کی؟ اکثر مسلمان ایسے ہیں جو کوشش بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ طعنہ دیتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، ان کا برا بھلا کہتے ہیں. تو کیا اس طرح وہ ہدایت پہ آ جائیں گے؟ آپ ذرا سوچیں. ان سے دوستی کریں، ان کو بیٹھائیں، ان کو سمجھائیں. ہاں جب نہیں بات وہ مانے تو پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کا ذمہ ہے کوشش کرنا. تو یہ محبت کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا ہے کہ اگر آپ کو ایک حدیث پتہ ہے، اگر اس پر آپ عمل کرتے ہو، اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرو اور اس کی ہدایت کی فکر کرو اور اس کے لیے کوششیں کرو. تو یہ کچھ پرمیسیبل لو کے ٹائپس تھے جن کو ایک مسلمان کے اندر جن کا ہونا ضروری ہے. اب آتے ہیں فاربیڈن لو، یعنی ایسی محبت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اسلام نے منع کیا، اور یہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا لو ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. تو جو پہلی چیز ہے وہ شرک آف لو، یعنی ایسی محبت کسی سے کرنا جس میں شرک کے عناصر آ جائیں. یاد رکھیں کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے. شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ this includes love that constitutes shirk, which is when a person loves something instead of Allah or as much as him. یعنی ایک انسان کسی چیز سے، کسی شخص سے، کسی ذات سے
ایسی محبت کرے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ اس محبت میں بڑھتا چلا جائے. ان سچ اے کیس، اس طرح کے حالات میں he has taken that thing as a rival to Allah. اس طرح کے حالات میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے. اور اللہ کا باغی ہونے اس طرح کی محبت کو کہتے ہیں شرک آف لو، یعنی محبت میں شرک کی آمیزش کر لینا. اینڈ موسٹ پیپل، اور زیادہ تر لوگ have taken things as rivals to Allah in love and glorification. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو کر گزرتے ہیں، اور جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت کسی لڑکے یا لڑکی سے کر بیٹھتے ہیں. اللہ معاف کرے، یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. حلال چیز کو کرنے میں بھی اللہ معاف کرے حرام چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی انسان حرام ریلیشن شپ کی میں جب میں بات کروں کہ حرام ریلیشن شپ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میری نمازوں کے ذریعے تم مجھے ملے ہو، اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے شرک آف لو، یعنی اس کی محبت میں شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے. اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ چیز اسلام نے منع کیا. یعنی آپ کسی بھی چیز سے محبت کرو، لیکن آپ کی محبت آپ اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کسی چیز کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. پورے رات جو ہے لوگ چیٹس میں گزارتے ہیں حرام ریلیشن شپ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکا یا لڑکی سے، یا یہ لڑکا وہ لڑکے سے محبت کرتا ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے. پوری رات گزر جاتی ہے اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں. اور وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو گھر دیا، آپ کو ماں باپ دیے، آپ کو دنیا جہان کی نعمتیں دے دی، اس کی محبت کے لیے، اس کے لیے آپ نے کتنا وقت نکالا، اس کو آپ نے کتنا ٹائم دیا؟ بالکل نہیں دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور یہ ساری عبادت اللہ کو ٹائم دینا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام عبادتیں جو آپ کو گائیڈ کی ہیں، آپ کو بتائی ہے، اس لیے بتائی ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں. اس طریقے سے کچھ اور لفظ جو ٹائپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، حرام ہیں، وہ یہ ہے کہ شرک کرنا، خاندان سے محبت، ویلتھ سے محبت، اپنے ٹرائب قبیلے سے، یا پھر اپنے خاندان کے نام سے، بزنس اور گھروں سے، اور ان تمام چیزوں سے محبت کرنا جو اللہ تعالیٰ، ان تمام چیزوں سے اتنی زیادہ محبت کرنا جتنی زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں. آتے ہیں تیسری ٹائپ پہ، جنرل لو. یعنی کچھ لو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں شامل کر دی ہے. وہ لو کیا ہے؟ نیچرل لو. نیچرل لو یعنی کہ کھانے سے لو کرنا، محبت ہوتی ہے انسان کو کب؟ جب وہ بھوکا ہوتا ہے. یعنی جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے سے لو ہوتی ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں. پانی کی طلب ہر ایک پیاسے شخص کو ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کہہ لو، اور اس طرح کی جو محبت ہوتی ہے نیچرل لو، یہ حرام نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. اسی طریقے سے لو بیسڈ آن مرسی اینڈ پیٹی، یعنی ایک رحم کی محبت جس کو کہا جاتا ہے. کہ یاد رکھیں کہ جس طرح محبت ایک باپ کو اپنے چھوٹے بچے سے ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیے ہیں. یہ محبت بھی جائز ہے. ایک شخص جو بڑی کڑی محنت کرنے کا جو حلال کمائی کماتا ہے، اس کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ دوستی یاری میں محبت کا ہونا. شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ لو بیسڈ آن acquaintance and friendship, such as that between those who share a common profession, or scholars in the same field, or people one meets daily, or people one does business with, or traveling companions. This type of appropriate love between people or between fellow Muslim brothers does not imply shirk or associating anyone else in one's love for Allah. یعنی ایک شخص جو سپوز کسی آفس میں کام کرتا ہے، اس کے کالیگز ہوتے ہیں، کوئی کالج میں پڑھتا ہے تو اس کے دوست ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی سیم پروفیشن میں اس کے جو بھی ساتھی بن جاتے ہیں، سفر کے دوران مان لیجیے کسی سے دوستی ہو گئی تو، اور اس دوستی ہوتے ہوتے یاری میں بدل گئی. تو یہ چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے، جو لو ہوتا ہے ایک انسان کے دل میں، یہ نیچرل چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی. لیکن ایک بات یاد ہے کہ جو جنرل لو ہوتی ہے، نیچرل لو، اسی طریقے سے لو بیسڈ آن مرسی اینڈ پیٹی، اور اسی طریقے سے دوستوں سے محبت، یہ تمام چیزوں کی محبت ایک موقع پہ حرام ہو جاتی ہے جب ان تمام چیزوں کی محبت آپ کے دل میں، ان تمام چیزوں کا لو آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے.
تو بیسیکلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے سب سے زیادہ لو کرے، سب سے زیادہ محبت کرے، اور اس کی ذات، اس کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اس طریقے سے آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں، جو میں نے لو کی بات کی، کہ انسان آخر پھنستا کہاں ہے، اور جب پھنستا ہے تو پھر گرتا بڑے زور کا ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے، جو ینگ نسل ہے، جو جنریشن زیڈ ہے، وہ سب سے زیادہ جو پھنستی ہے وہ حرام ریلیشن شپ میں، اور جب حرام ریلیشن شپ میں جب وہ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ آہستہ 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 شرک، یعنی لو شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور وہ شرک بھی کرنے لگتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ نے منع کیا ہے وہ تمام چیزیں وہ کرنے لگتی ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لو اینڈ حرام ریلیشن شپ میں پہلے فرق کیا۔ اگر ہم ان چیز کو سمجھ لیں گے تو ہمیں لو اینڈ لسٹ کا فرق بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مرد یا عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی خاص شخص کو پسند کرے جسے وہ اپنا ہمسفر بنانا چاہتا یا چاہتی ہو، یا اس شخص سے محبت ہو جائے اور اس سے نکاح کرنے کی خواہش ہو۔ محبت دل کا معاملہ ہے، اور یہ کسی بھی وجہ سے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، چاہے وجہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گئی، کسی پروگرام میں گئی، کسی فنکشن میں گئے، کوئی لڑکا یا لڑکی کو آپ نے دیکھا اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یا آپ کا کوئی کالگ ہے، یا آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے جس کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا کردار والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھا اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اس کے بنا پر آپ اسے محبت کرنے لگتی ہیں، اس کا دین اچھا ہے اور اس سے چاہتی ہو کہ آپ اسے نکاح ہو، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں کہ لیکن اگر یہ محبت حرام مکسنگ، دیکھنا، نامحرم کو غور کر کے دیکھنا، یا حرام باتوں کے ذریعہ ہو، تو پھر یہ محبت بھی حرام ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں آپ کے لیے ایسے ہوں جیسے کہ پہلے دوستی، ایسا ہی ہوتا ہے نا اکثر کہ پہلے دوستی کر لیتے ہیں، پھر کچھ دیر بات کریں گے، اس کے بعد پھر ملیں گے، پھر اس کے بعد اس کو میں پرپوز کروں گا، اس کے بعد جو ہے پھر کچھ دیر ہم لوگ ڈیٹ وغیرہ کریں گے، اللہ معاف کرے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ نکاح کے لیے سوچیں گے، تو یہ محبت حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اگر یہ محبت کسی پرانی واقفیت، رشتہ داری، یا صرف کسی کے بارے میں سننے کی وجہ سے ہو گئی اور اسے دل سے نکال پانا مشکل ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے مقدس حدود کا خیال رکھے۔ یعنی اگر آپ کسی لڑکے یا لڑکی کو آپ پسند کرتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اپروچ کرو، اس کے گھر والوں کو اپروچ کرو نکاح کے لیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ پسند کر لیتا ہے، رشتہ داری میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ہو، اس سے پرانی واقفیت میں کوئی لڑکا یا لڑکی ہو، اس کے اخلاق سے آپ واقف ہو، جس کے کردار سے آپ واقف ہو، جس کے دین سے آپ واقف ہو، اور وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے، یا تو اس کے لیے آپ اپنے اس کے گھر پہ اپروچ کر سکتے ہو نکاح کے لیے۔ لیکن اگر آپ چاہو کہ میں اس کے لمبی ایک ریلیشن شپ رکھوں، اس کے بعد میں نکاح کے بارے میں سوچوں گا، میں اس سے تھوڑی باتیں کر لوں، تو اس طرح آپ اپنے ڈیزائرز کو پورا کریے، آپ کی نیڈ ہو جائے گی، اور پھر یہ لسٹ میں چلی جائے گی، اور اس کے ذریعہ آپ حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاؤ گے۔ میں کچھ کوٹیشنز اور کچھ اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے ذریعے آپ اس فرق کو اور واضح طور پہ سمجھ پاؤ گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت کسی ایسی وجہ سے پیدا ہو جو حرام نہیں ہے تو اس شخص کو اس پر ملامت، دوشی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی یا لونڈی سے محبت کرتا ہو، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن محبت اس کے دل میں باقی رہتی ہے اور نہیں جاتی۔ یعنی محبت کا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کسی شخص کی بیوی ہے، شادی شدہ ہے، اور جب اس کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، نہیں، اس کے دل میں محبت باقی رہتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو غلطی سے کسی پر نظر پڑ جائے اور پھر وہ نظر ہٹا لے، لیکن پھر بھی محبت اس کے دل میں اتر جائے بغیر اس کی مرضی کے، تو بھی وہ دوش کا مستحق نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اس محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرے اور نظر ہٹا لے۔ یعنی اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے تو اپنی نظروں کو پھیر لو، یہی ایمان کی علامت ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی عورت کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والی، نیک اور علم والی ہے، تو اس کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یا ایک عورت کسی مرد کے بارے میں سنتی ہے کہ وہ دیندار، نیک اخلاق والا اور علم والا ہے، تو وہ بھی اس سے نکاح کی خواہش کر سکتی ہے۔
لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب دونوں آپس میں ایسے طریقوں سے رابطہ کرتے ہیں جو شریعہ کے مطابق نہیں ہے۔ یہی رابطے آگے چل کر برا انجام تک لے جاتے ہیں۔ ایسے حال میں مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سیدھا عورت سے رابطہ کرے یا عورت مرد سے اور کہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ اس عورت کے ولی گارجین سے بات کرے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عورت اپنے ولی کو بتائے کہ میں اس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ابوبکر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ لیکن اگر عورت سیدھا مرد سے رابطہ کرے تو یہ چیز فتنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، یعنی کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے سیدھا رابطہ کرے، اسے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے، بلکہ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کے گارجین سے، اس کے ولی سے وہ بات کرے۔ اور اگر یہ فطری چیز ہے، یہ کسی کا علم، کسی کا اخلاق، کسی کا دین دیکھ کر ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان لڑکے یا لڑکی کے لیے کسی دوسرے مسلمان لڑکے یا لڑکی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو غلط طریقے سے چینلائز کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ فتنے کا سبب بنتا ہے اور انسان کو حرام ریلیشن شپس میں لے جاتا ہے۔ تو بیسیکلی حرام ریلیشن شپ ہے کیا؟ حرام ریلیشن شپ ریفرز ٹو اینی رومانٹک اور سیکسول ریلیشن شپ دیٹ گوز اگینسٹ اسلامک پرنسپل۔ حرام ریلیشن شپ ایک ایسا رشتہ ہے جو اسلامک پرنسپل کے خلاف ہو کر جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فزیکل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے یہ قدم، یہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور لو کیا ہے؟ لو از یو ریسپیکٹ سم ون، لو یہ ہے کہ تم کسی کی عزت کرو، اینڈ وانٹ ٹو اچیو ان حلال وے، اور تم اس کو اچیو کرنا چاہو، تم اس کو پانا چاہو کس طرح؟ حلال طریقے کے ذریعہ۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے حرام ریلیشن شپ میں اینڈ لو میں۔ حرام ریلیشن شپ میں انسان کیا ہے، لسٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے لگتا ہے۔ لیکن لو ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان جو ہے سامنے والے لڑکے یا لڑکی کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کو کسی بھی طرز پہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ ایموشنلی ہو۔ ٹھیک، تیسری چیز جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور آج کا مین ٹاپک بھی وہی ہے کہ لو اینڈ لسٹ۔ تو یہ ساری ایک تمہیدی باتیں آپ کہہ لیتی۔ لسٹ کیا ہے؟ لسٹ از یو وانٹ ٹو ڈیمیج سم ون ایموشنلی اینڈ فزیکلی، دس از کالڈ انٹینشنلی لو ٹو۔ یعنی لسٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے کسی لڑکے یا لڑکی کو، زیادہ تر کیسز میں لڑکیاں ہی نشانہ بنتی ہیں، ایموشنلی بھی، جذباتی طور پہ بھی، اور فزیکلی بھی ڈیمیج کرے۔ جذباتی طور پہ کیسے؟ بہت سارے کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ حرام ریلیشن شپ میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک شکایت اتنی دیر بات کرنے کے بعد، اتنی دیر راتوں رات دنوں دن بات کرنے کے بعد ایک شکایت یہ ہوتی ہے، فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی جو ہے مجھے سمجھتی نہیں ہے، وہ میری فیلنگز کی قدر نہیں کرتی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان تنہا بیٹھ کر روتا رہتا ہے، ایموشنلی ڈیمیج ہوتا ہے، بڑا اسٹریسفل اور ڈپریشن بڑا لائف گزارتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ فزیکل ڈیمیجز، یعنی انسان اللہ معاف کرے ان حدود کو توڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ حدود نکاح کے بعد حلال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے لسٹ انسان کو ڈیمیج کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ حالانکہ لو کا مطلب یہ ہے کہ لو انکنڈیشن ہوتا ہے، اور اہم نقطہ یہ ہے لو اینڈ لسٹ میں کہ لو جو ہے انٹینشنلی نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی ایک خاص لڑکی کو ٹارگٹ کر کے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لسٹ جو ہے یہ ایک انٹینشنلی لو کو کہتے ہیں۔ لسٹ اینڈ لو میں جو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ لسٹ جو ہے وہ ایک انٹینشنلی لو، یعنی ایک لڑکی کو خاص کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں لڑکے یا لڑکوں کو آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے ٹارگٹ کر کے ان کو فزیکلی اینڈ ایموشنلی ڈیمیج کرتی ہیں۔ آئیے ہم لوگ ایک آرٹیکل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ میں نے یہ آرٹیکل medium.com پہ پڑھا تھا، لو اینڈ لسٹ میں فرق کا، جو مجھے بہت پسند آیا۔ وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم ایموشنل بینگ ہیں، محبت اور شہوت یعنی لسٹ کا جذبہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق سمجھنا صرف ایک اتفاق کا معاملہ نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے آپ کو سمجھ آئے گا، نہیں، آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شروعات میں زیادہ تر ریلیشن شپ شہوت پر مبنی ہوتے ہیں، جو کہ ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے۔ یہ ان موویز سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں فزیکل ریلیشن شپ کو مزیدار اور ایکسائٹنگ دکھایا جاتا ہے۔
پھر دل میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ میرے سب دوستوں کے بوائے فرینڈز یا گرل فرینڈز ہیں، تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور ایمان والی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جبکہ تم شادی کی نیت سے ان کے مہر ادا کر چکے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، زنا کرنے والے نہ ہوں اور چوری چھپے دوستی رکھنے والے نہ ہوں۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ لو اینڈ لسٹ کا فرق، جو ایک بات پتہ چلی کہ دیکھیں لسٹ کا ہونا ایک فطری چیز ہے اور لو کا ہونا بھی ایک فطری چیز ہے، اور آج کے وقت میں زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپ شروع ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر شہوت کے بنا پر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ انڈسٹری میں لو کو لسٹ کے، کہہ لیجئے کہ لسٹ کے خاکے میں دکھایا جاتا ہے، یعنی اس میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے انسان کی ڈیزائرز بڑھتی ہے، وہ ان چیزوں کو، اپنی فزیکل ڈیزائر کو پورا کرنے کو ہی وہ لو سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایمان والی پاک دامن عورتیں جائز ہیں۔ کیوں؟ کب جائز ہے؟ بشرط، شرط کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں اور وہ تمہاری نکاح میں ہوں، اور وہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے؟ وہ زنا کرنے والی نہیں ہونی چاہیے اور چوری چھپے دوستی رکھنے والے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی عورتیں جو ہیں، آپ کہہ لو کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جائز ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ وجوہات کے بارے میں۔ یہ وجوہات وہ وجہ ہے جس کے ذریعے آج ہماری سوسائٹی میں لسٹ جو ہے بہت ہی زیادہ نارملائز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے سوشل میڈیا۔ بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ نارملائز اینڈ ٹیچ لو از اکول ٹو لسٹ، یعنی بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ نے اس چیز کو بڑا نارملائز کیا ہے کہ لو جو ہے وہ لسٹ کے برابر ہے، یعنی لو اینڈ لسٹ میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ لو ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو اچیو کرتا ہے کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے حلال وے میں، جبکہ لسٹ کیا ہے؟ لسٹ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو ایموشنلی اینڈ فزیکلی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج دیکھی جاتی ہیں کہ لو اینڈ لسٹ جو ہے بہت زیادہ نارملائز ہو چکا ہے۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ریلز انڈسٹری یا یوٹیوب انڈسٹری میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ بڑے مسئلے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لو اینڈ لسٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لسٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لو کرتے ہیں، لو کا ایک ڈھونگ رچتے ہیں، ایک ناٹک رچتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی کے ڈیزائرز اور ان کی نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا تم سمجھو اور مجھے اپنا سمجھنے دو، میں تمہیں نہیں جانتا اور میں یہ ریلیشن شپ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، میں بریک اپ کرتا ہوں۔ اس کے بعد انسان تو فتنے کے گڑھے میں آ چکا، لڑکا یا لڑکی فتنے کے گڑھے میں آ چکے، وہ آگے چل کر اور بھی غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں یا وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس نے ان چیزوں کو بہت نارملائز کیا ہے وہ یہ ہے کو ایڈوکیشن، یعنی مخلوط تعلیمی نظام۔ آج ہمارے یہاں مسلمان کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، مخلوط تعلیمی نظام کا ایک چلن ہے۔ ایک کہہ لیجئے کہ اگر آپ ایسے اسکول میں پڑھتے ہو جو بوائز اسکول ہیں، یا پھر ایسے اسکول میں پڑھتے ہو یا کالج میں پڑھتے ہو جو صرف گرلز کالجز ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک بیکورڈ قسم کا کالج ہے، اور کو ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایون دینی پروگرامز میں بھی آپ دیکھو گے کہ کو ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کو گیدرنگ کی جاتی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، شادی بیاہ کے معاملات دیکھیں کہ شادی بیاہ میں زیادہ تر مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، بھیڑ میں نظر آتے ہیں، اور عورتیں بے پردہ ہو کر، یعنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، جن کو آپ نے پوری زندگی نہیں دیکھا ہو، آپ ان کو شادی بیاہ میں بے پردہ دیکھیں گے، اور وہ بھی آپ کہہ لیں کہ زیب و زینت تو اختیار کر کے وہ شادی بیاہ میں آتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے صرف زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم اگر عورت کو دیا ہے، کسی کے لیے دیا ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے دیا ہے، لیکن وہی عورت کیا کرتی ہے کہ شوہر کے سامنے بالکل ہی عجیب انداز میں رہتی ہے، لیکن جب باہر جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو، تو اس کے زیب و زینت کا ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ بے پردہ ہو کر جاتی ہے۔ اور جب شوہر جو ہے اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کے ذریعے، اس کے حسن کے ذریعہ، تو عورت جو ہے، اس کی بیوی جو اس کے لیے سکون کا باعث ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کو گیدرنگ سے بھی اور کو ایڈوکیشن سے بھی ہم پرہیز کریں، اسائنمنٹ کے نام پہ۔
اور پروجیکٹس کے نام پہ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، وہ لوگ اس پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے یہ تھوڑی دیر کا جو آپ پروجیکٹ کہہ لیں وہ زندگی بھر کا ایک ملال بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس طرح ہماری سوسائٹی میں لسٹ پروموٹ ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کھنچاؤ، لو جو ہے وہ کھنچاؤ کا نام ہے، اور ہماری سوسائٹی میں چیزیں عام ہیں۔ انفیچویشن از اکول ٹو لو، جس طرح میں نے بات کی ابھی لسٹ از اکول ٹو لو، اسی طرح ایک الگ مت یہ بھی ہے کہ انفیچویشن از اکول ٹو لو۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اس کی طرف دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے محبت کرنے لگتی ہے، یا کوئی لڑکا اس کو دیکھ لیتا ہے تو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جن کو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے محبت ہو جا رہی ہے۔ تو یہ محبت نہیں، یہ کھنچاؤ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہو اور اس کو حلال طریقے سے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ جو ہی آپ کی نیڈز آنے لگے وہاں پر، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ لسٹ ہے، یا آپ اپنے ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے یہ اقدام آپ اٹھا رہے ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے جوکس۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے فیس بک میں، انسٹاگرام پہ جو جوکس ہیں، انہوں نے حرام ریلیشن شپ کو، لسٹ کو نارملائز کیا ہے، اور میاں بیوی کے ریلیشن جو ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو آپ کہہ لو کہ ڈیموٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر جوکس بنتے ہیں میاں بیوی کے، بیوی نے ایسا کہا تو میاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، شوہر ایسا کہتا ہے تو بیوی ایسے کہتی ہے، شوہر کے لیے بیوی ایسی ہے، بیوی کے لیے شوہر ایسا۔ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جوکس میں بنایا جاتا ہے، جوکس بنائے جاتے ہیں، اور کوٹیشنز کس پہ ہوتی ہے؟ لو پہ ہوتی ہے۔ حرام ریلیشنز پہ کوٹیشنز ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑی سازش ہے شیطان کی، جس کے ذریعہ وہ ایک پورے سوسائٹی کو گناہ کے دلدل میں ڈھکیل رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو آپ جوکس دیکھیں گے، میاں بیوی پر جوکس، حالانکہ وہ حلال رشتے ہیں، اس کو جوکس نہیں بننے چاہیے۔ اس کے ذریعے میاں بیوی کے بہت سارے مسئلے افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات افیکٹ ہو رہے ہیں، اور بات ڈیورس تک پہنچ جا رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر افیکٹ، میں نے تجربہ ہے میرا، میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے میں سب سے زیادہ افیکٹ کسی پر آتا ہے تو اس کے بچوں پر آتا ہے۔ اس کے بچے کو پتہ نہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہوتی ہے ان کے بچوں کو۔ اسی طرح سوسائٹی اس کی ہنسی بھی اڑاتی ہے، تانے بھی کستی ہے، بجائے اس کے کہ دونوں میں صلح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، سوسائٹی اپنا رول پلے کرے، لیکن وہ اس کو الگ کرنے میں لگ جاتی ہے، جس طرح شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے آج کے سوسائٹی میں۔ جو جوکس آپ دیکھیں گے، انہوں نے لسٹ کو نارملائز کیا ہے، اینڈ حلال ریلیشن شپ کو وہ ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں اس جوکس کے ذریعہ۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز اور بہت ہی اہم چیز ہے بیڈ پیرنٹنگ، یعنی اچھی تربیت کا نہ ہونا۔ والدین فرق نہیں بتاتے کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان فرق کیا، اپنے بچوں کو یہ سکھاتے نہیں، اپنے بچوں کو حلال چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ دیکھیں آج کا وقت فتنے کا وقت ہے، آج کا وقت ٹرائلز کا وقت ہے، آج کے وقت چیزیں اتنی زیادہ مشکل ہے، فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اپنی بچوں کی فکر نہیں کرو گے تو یہ فتنے آپ کے بچوں کو کھا جائیں گے۔ تو آپ کے لیے بہت 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 ضروری ہے کہ ان چیزوں کے تعلق سے بھی اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دیں، ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، اور اسلام اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آپ کے پاس آلریڈی ایک آپشن ہے جہاں پر گرلس اسکولز ہیں، اس میں آپ اپنے بچی کو بھیج سکتے ہو، لیکن آپ نہیں بھیجتے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک آپشن ہے جہاں پر بوائز کالج بھی ہے اور گرلس کالج بھی ہے، لیکن بچے کہاں جائیں گے؟ کو ایڈوکیشن کالج میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہو، جو سو کالڈ اسکول جو پروجیکٹس کے نام پہ لڑکے اور لڑکیوں کی ٹیم بناتی ہے، اس پہ آپ ایگری ہو جاتے ہو، اور آپ اپنے گھر کی بچی کو، اپنے کسی بھی غیر لڑکے، اللہ معاف کرے، غیر مسلموں کے یہاں ان کے بچوں کے پاس ساتھ بھیج دیتے ہو کہ ان کے ساتھ جا کے وہ پڑھائی کرے اور اس پروجیکٹ کو پورا کرے۔ کیا آپ کو ذرا برابر شرم نہیں آتی کہ آپ کون ہو؟ آپ کو کیا احساس نہیں ہوتا؟ اللہ معاف کرے، میں بہت سوری ٹو سے، لیکن یہ ایک بے شرمی والی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فکر میں اتنی زیادہ، آپ فکر کے نام پہ آپ صرف، ابھی آج کا حالات ایسے ہیں کہ بچے کی فکر کے نام پہ والدین صرف پیسہ خرچ کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ بچہ رو رہا ہے، پیسہ خرچ کرو، ایک موبائل خرید کے دے دو۔ بچہ رو رہا ہے، پیسہ خرچ کرو، سائیکلز وغیرہ خرید کے دے دو۔ بچہ رو رہا ہے کہ اس اسکول میں نہیں پڑھنا، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بڑے اسکول میں پڑھو، جہاں پہ کیا ہے؟ ہاسٹلز ہوں گے، جہاں پہ کیا ہے؟ سوئمنگ پولز ہیں، جہاں پہ اے سی رومز ہیں، لیکن وہ تربیت نہیں ہے، وہ صرف پیسے خرچ کرنا ہی ہمیں آج والدین اس کو فکر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی میں لسٹ عام ہو رہا ہے اور بچوں کی ذہن سازی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ بیڈ پیرنٹنگ میں اس کا ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چھٹی چیز اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ بھی پیرنٹنگ کے زمرے میں آتی ہے کہ یہ شادیوں میں دیر۔ دیکھیں شادیوں میں دیر نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلد از جلد کر دیں، تاکہ ان ہر ایک لڑکے اور لڑکی کی ایک فزیکل ڈیزائر ہوتی ہے، فزیکل نیڈ ہوتی ہے، اور حلال طریقے سے اگر وہ نیڈ پوری ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی خیر کا باعث ہے۔ لیکن اگر یہ حرام طریقے سے نیڈ پوری ہو تو بچے کے لیے تو شر ہے ہی،
بچوں کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ذریعہ آپ کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ آپ ان کے پیرنٹس تھے، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی، آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ذمہ داری کا سوال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے صحیح وقت میں نکاح کیوں نہیں کیا، اس کے جو فزیکل نیڈ ہے اس کا انتظام آپ نے کیوں نہیں کیا، اس کے ڈیزائرز کو آپ نے فلفلمنٹ حلال طریقے سے کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو شادیوں میں ڈیلے ہونا یہ لسٹ کو پروان چڑھنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، صحابہ اکرام سے، اولیاء سے، محدثین سے، علماء اکرام سے، مومنوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو اللہ کے حدود کو پار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو ٹرو لو کی امیج ہے اس کو ہم اپنے ٹاکس کے ذریعہ، اپنے کاؤنسلنگز کے ذریعہ سوسائٹی میں ایک ٹرو لو کی امیج کو بلڈ کر پائیں، بتا پائیں، اور لسٹ سے ہماری سوسائٹی کو چھٹکارا حاصل کرنے کی ہم سب کوشش کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔